مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب متوفا عنہا کے سلسلے میں کہ متوفا عنہا زوجہا کی عدت کا کیا حکم ہے. والذین یتوفون یموتون منکم ویذرون یترکون ازواجا یتربصن بانفسہن بعدهم عن النکاح 4 اشہر وعشرا من اللیالی وهذا في غیر الحوامل. اما الحوامل فعدتهن ان يضعن حملهن بآیۃ الطلاق والامة على النصف من ذلك بالسنة فإذا بلغن أجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف شرعا والله بما تعملون خبير. اور جو مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ دے اپنی بیویاں، شوہر مر جائے بیوی بیوہ ہو جائے، اور جو مر جائیں تم میں سے اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ دے اپنی بیویوں کو یتربصن بانفسہن، تو وہ روکے رہیں اپنے آپ کو نکاح سے ان کے مر جانے کے بعد 4 مہینہ 10 دن. یتربصن کے آگے نکالا کیا؟ لیتربصن ہے نا، لام کے ساتھ لکھ دیا امر غائب کا صیغہ، یہ بتلانے کے لیے کہ یتربصن فعل مضارع ہے اور بصورت خبر ہے اور مانن کیا ہے؟ انشاء ہے، یعنی امر کے معنی میں ہے. فلا جناح علیکم اولیاء کہاں؟ ہاں تو کتنے دن گزرے؟ روکے رہیں 4 مہینہ 10 دن. یہ کس میں ہے؟ یہ جنرل عورت. وہذا فی غیر الحوامل، اور یہ 4 مہینہ 10 دن جو عدت ہے کس کی ہے؟ غیر حاملہ کی، یعنی جنرل عورت کی. اما الحوامل، اور جہاں تک حاملہ عورت کا سوال ہے، اگر اس کا شوہر مر جائے تو فعدتہن ان یضعن حملہن، تو ان کی عدت یہ ہے کہ حمل جن دیں، یعنی وضع حمل ہے نا، آیت طلاق کی وجہ سے. والامۃ علی النصف، اور اگر باندی ہے اور اس کا شوہر مر جائے تو کیا ہے؟ نصف ہے. سمجھا؟ 4 مہینہ 10 دن آزاد عورت کا ہے نا، 4 مہینہ 10 دن آزاد عورت کا ہے، تو باندے کتنا ہو جائے گا؟ 2 مہینہ 5 دن ہے نا. اور اگر باندی کیا ہے؟ حاملہ ہے، تو اس کی بھی عدت وضع حمل ہے. تو اگر حمل سے عورت ہے، سمجھا، گویا اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو عدت طلاق، عدت وفات، آزاد، باندی سب برابر. اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو عدت طلاق، عدت وفات، باندی اور آزاد سب برابر ہے، اس کی عدت وضع حمل ہوگی ہے نا. لیکن اگر عورت حمل سے نہیں ہے تو عدت طلاق 3 ہے ہمارے نزدیک، سمجھا، اور امام شافعی کے نزدیک 3 طہر. عدت طلاق کتنی ہو جائے گی؟ 4 مہینہ 10 دن آزاد کی، اور باندی ہے تو 2 مہینہ 5 دن ہے نا. اور باندی کی عدت نصف ہوگی، سمجھا، حدیث کی وجہ سے. وعدتها حیضتان فإذا بلغنا أجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح علیکم، اور جب اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی ان کے انتظار کی مدت ختم ہو جائے. کیا مطلب؟ متوفا عنہا زوجہا کی عدت ختم ہو جائے 4 مہینہ 10 دن. فلا جناح علیکم ایھا الاولیاء، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اے وارثوں، اے ولیوں، سمجھا، اے ذمہ داروں، اے گارجینوں، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اے گارجینوں. کس کے گارجین؟ عورت کے. کیا؟ فیما فعلنا فی انفسہن، اس صورت میں جو اختیار کرے اپنی ذات کے خاطر، من التزین والتعرض للخطاب، یعنی زیب و زینت اختیار کرنا، اور کیا ہے؟ نکاح کی پیشکش وغیرہ، بالمعروف ہے شرعی طریقے سے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، باطن کو بھی جانتا ہے اسی طرح جس طرح ظاہر کو جانتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب عدت وفات ہو جائے، عدت وفات گزر جائے مکمل ہے نا، اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے اور عدت گزر جائے تو دوران عدت تو وہ زیب و زینت کو ترک کر دے گی، سمجھا، سوگ منائے گی. عدت جب گزر جائے گی تو اب کیا ہے؟ وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، نکاح کی پیشکش کر سکتی ہے، اس کو نکاح کی پیشکش کی جا سکتی ہے. تو اب عدت کے گزر جانے کے بعد ولی کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر وہ اچھا کپڑا پہنتی ہے تو ولی مجبور نہیں کرے گا کہ تم وائٹ ساری پہنو، ہے نا، اجلا کرتا پہنو، اجلا پاجامہ پہنو، یہ مجبور نہیں کرے گا. یا کالا کرتا پہنو، کالا پاجامہ پہنو، یہ مجبور نہیں کر سکتا ہے. زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے
نکاح کی پیشکش بھی کر سکتی ہے کسی کو، اس کو بھی نکاح کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس صورت میں جو تم نکاح کا خطبہ پیش کرو، متوفی عنہا زوجہا کیا ہے، متوفی عنہا زوجہا کہ نکاح کا خطبہ پیش کرو، سمجھا، عدت کے دوران۔ کیا مطلب؟ یعنی اشارے کنائے میں متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس کا شوہر مر چکا ہے اس کی عدت میں اشارے کنائے میں پیغام اور نکاح کی پیشکش اشارے کنائے میں کر سکتا ہے نا، یعنی صاف الفاظوں میں نہیں، وعدہ وعید نہیں، بلکہ اشارے کنائے میں۔ جیسے کہ کوئی انسان یہ کہے انک لجمیلۃ، یقیناً آپ خوبصورت ہیں، ومن یجد مثلک، اور آپ کے جیسا کس کو ملے گا، ورب راغب فیک، اور آپ گھبرائے نہیں، بہت سارے لوگ آپ کے سلسلے میں رغبت رکھنے والے ہیں، ہے نا۔ تو اس طرح کا جملہ ہے اپنا من، کیا ہے اپنا من ان سے نکاح کرنے کا، سمجھا۔ لیکن اشارہ کنایا میں کہے آپ تو بہت خوبصورت ہیں، ایسا کچھ تو نہیں کہ آپ کا نکاح نہ ہوگا، انشاءاللہ اچھی جگہ آپ کا نکاح ہوگا، سمجھا، آپ گھبرائے نہیں، صبر کریں، سمجھا۔ یا اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے رغبت رکھتے ہیں نکاح کی، حالانکہ خود رکھے ہوا ہے رغبت، ہے نا۔ تو اشارے کنائے میں کیا ہے، وہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی بھابھی کا انتقال ہوگا تب، ہے نا۔ عام طور پر بھابھی کیا ہے، بھیا کا انتقال ہوگا تب کیا ہے، چھٹکا دیور یہ پیغام عام طور پر دیتا ہوتا ہے اشارہ کنائے میں، ہے نا، کہ بھابھی گھبرائیے نہیں، ہم ہے نا، سمجھا۔ تو بیوی کیا ہے، بھابھی یہ سمجھتی ہے کہ بھائی ہم ہیں نا کا مطلب ذمہ داری دان و نفقہ، اور اس کے دل کے اندر کیا رہتا ہے کہ ہم ہیں، اب آپ بھیا کی نیابت ہم کریں گے، سمجھا۔ تو اشارے کنائے میں متوفی عنہا زوجہا کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام عدت کے اندر دے سکتا ہے، عدت گزر جانے کے بعد صریح الفاظ میں بھی دے سکتا ہے۔ دیکھیے آگے، ہاں، تو اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس صورت میں کہ نکاح کا پیغام اشارے کنائے میں دو متوفی عنہا زوجہا کو عدت کے دوران، جیسے کہ انسان یہ کہے کہ تو واقعی آپ خوبصورت ہیں اور آپ کے جیسا کس کو ملے گا، اور بہت سارے لوگ آپ کے سلسلے میں رغبت رکھتے ہیں، او اکننتم ازمرتم فی انفسکم من قصد نکاحہن، یا تم چھپاؤ اپنے جی میں ان سے نکاح کا ارادہ، یعنی آدمی ظاہر نہ کرے کہ ہم اس سے نکاح کر لیں گے، بلکہ دل میں چھپائے رہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم عنقریب اس کا ذکر کرو گے عدت کے ختم ہو جانے کے بعد، یعنی نکاح کی پیشکش کرو گے، ولا تصبرون عنہن، اور تم ان سے رک نہیں پاؤ گے، فاباح لکم التعریض، تمہارے لیے تعریض کو مباح قرار دے دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی تم نکاح کے ارادے کو دل میں چھپائے رہو، سمجھا، جب تمہارا ارادہ ہے تو آج نہ کل یہ ظاہر ہو ہی جائے گا، عدت جب گزر جائے گی تو تمہاری طرف سے ظہور ہو جائے گا، اور پھر کیا ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن تم ان سے وعدہ وعید نہ کرو خفیہ طور پر نکاح کا، کہ گھبرائیے نہیں بھابھی، ہم ہے نا، ہم نکاح کر لیں گے آپ سے، یہ وعدہ وعید کرنے کی ضرورت نہیں عدت کے دوران، ہے نا، بلکہ آپ کو اگر نکاح کرنا ہے تو آپ چھپائے رہیں، ہے نا، یا اشارہ کنایہ میں پیغام دے دیں۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو کہے درست بات، معروف شرعن، یعنی جو شرعی طور پر جائز ہے، مشہور ہے، من التعریض، اشارہ کنایہ، فلکم ذالک، تو تم کو اس کا حق ہے، یعنی صرف اشارے کنایہ میں نکاح کا پیغام پہنچا سکتا ہے، تسلی اور کیا ہے دیتے ہوئے، اور صبر اور دلاسا دلاتے ہوئے، ہے نا، صبر کی تلقین کرتے ہوئے، دلاسا دلاتے ہوئے، اشارے کنایے میں ہی کچھ کہہ سکتا ہے، صاف الفاظوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ سے ہم نکاح کر لیں گے، وعدہ وعید نہیں کر سکتا ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَيْ عَلَىٰ عَقْدِهِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ وَالْمَكْتُوبُ مِنَ الْعِدَّةِ أَجَلَهُ، اور تم نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ مدت گزر جائے عدت کی، ہے نا، یعنی عدت گزر رہی ہے تو نکاح کا ارادہ پختہ نہیں کرنا ہے نا، اس لیے کہ پختہ نکاح کا ارادہ کرنے کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ تم گناہ کر لو، ہے نا، تو پختہ ارادہ نہیں کرنا ہے جب تک کہ عدت ہے، عدت گزر جائے گی تو پختہ ارادہ کرو، پیغام دو، نکاح کر لو۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے جی میں ہے، یعنی تمہارا ارادہ وغیرہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ أَن يُعَاقِبَكُمْ، تو تم اس سے ڈرو، وہ تم کو سزا دے گا اگر تم نے عزم کر لیا، یعنی عدت کے دوران اگر تمہارا یہ عزم ہو گیا کہ ہم نکاح کروے کریں گے ان سے، اور تم دن گننے لگے کہ آج 10 دن ہوا ہے، کل 11 دن، اچھا 12 دن ہو گیا، سمجھا، گھڑی گھنٹہ گننے لگے، جیسے ہی مدت ختم ہو ویسے ہی ہم نکاح کر لیں گے تو اللہ تم کو سزا دے گا، ہے نا۔ یہ گناہ کا کام ہے، کیا ہے یہ جرم ہے، یہ گناہ کا کام ہے، گھڑی گھنٹہ گننے کی ضرورت نہیں ہے، عزم پورا پختہ کرنے کی۔ تو ارادہ ظاہر بھی نہیں کرنا ہے، اگر ظاہر کرنا ہے تو اشارے کنائے میں صاف لفظوں میں ان کو نکاح کا پیغام نہیں دینا ہے دوران عدت، ایک مسئلہ۔ اشارے کنائے میں آپ پیغام دے سکتے ہیں، 2 مسئلہ۔ تیسرا، نکاح کا قول و قرار، وعدہ وعید آپ عدت کے دوران نہیں کر سکتے ہیں خفیہ آہستہ کر کے، ہے نا۔ چوتھا مسئلہ کیا ہے، نکاح کا وعدہ وعید نہیں کر سکتے، اور چوتھا کہ نکاح کا عزم مصمم کہ گھڑی گھنٹہ گننے لگے، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو 4 حکم ہوا نا۔ آگے دیکھیے، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِمَنْ يَحْذَرُهُ حَلِيمٌ بِتَأْخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنْ مُسْتَحِقِّهَا، اور تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے، اور بردبار ہے بتاخیر العقوبۃ عن مستحقها، کہ سزا کو تاخیر کر کے اس کے مستحق سے، یعنی بسا اوقات انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کو کیا کر دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت گزر جائے، ختم ہو جائے، تو تم ان کو نہ روکو۔ یہ خطاب ہے اولیاء سے، یعنی تم ان کو اپنے ان شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جنہوں نے ان کو طلاق دیا ہے، اس لیے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ معقل ابن یسار کی بہن کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا تھا اور انہوں نے رجوع کرنا چاہا تو حضرت معقل نے ان کو منع کر دیا، جیسا کہ حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور جب میاں بیوی باہم رضامند ہو جائیں شرعی طریقے سے، اور یہ کیا ہے، یہ روکنے کی ممانعت ایسی چیز ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو کہ تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے کہ وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا اس نصیحت سے۔ اور یہ ترک عزل یعنی ممانعت کو چھوڑ دینا، منع نہ کرنا، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور بہتر ہے، تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، اس لیے کہ خدشہ ہے زوجین پر، میاں بیوی پر تہمت کا، اس تعلق کی وجہ سے جو ان کے درمیان تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس مصلحت کو جو اس میں ہے، اور تم نہیں جانتے ہو اس کو، تو تم اس کے حکم کی پیروی کرو۔ اور مائیں دودھ پلاتی رہیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، یہ کاملین صفت مؤکدہ ہے حولین کی، اس شخص کے لیے جو چاہے کہ رضاعت کی تکمیل کرے، مدت رضاعت پوری کرے، اور اس پر کچھ زیادتی نہیں ہے، 2 سال سے زائد نہیں۔ اور کیا ہے، جس کا بچہ ہے اس پر ان عورتوں کا، یعنی ماؤں کا، دودھ پلانے والیوں کا، ان عورتوں کا، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ پر ان عورتوں کا، یعنی دودھ پلانے والی ماؤں کا رزق ہے، یعنی کھانا کھلانا ہے اور کپڑا پہنانا ہے دودھ پلانے کی وجہ سے، اگر وہ مطلقات ہیں، بقدر بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی طاقت کے بقدر، اور مکلف نہیں بنایا جاتا ہے کسی نفس کو مگر اس کے وسعت کے مطابق، اور والدہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے بہی طور کہ اس کو مجبور کیا جائے دودھ پلانے پر اگر وہ انکار کر دے، اور جس کا بچہ ہے اس کو مجبور نہ کیا جائے بچے کی وجہ سے بہی طور کہ مکلف بنایا جائے اس کی طاقت سے زیادہ کا، اور ولد کی اضافت ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف، والدین میں سے ہر ایک کی طرف دونوں جگہ میں مہربانی طلب کرنے کے لیے ہے، اور وارث پر یعنی باپ کے وارث پر، اور وہ بچہ ہے یعنی بچے کے ولی پر اس کے مال میں سے اسی کے مثل ہے، کس کے مثل، یعنی جو باپ پر لازم تھا والدہ کے لیے رزق اور کھانا خرچہ اور کپڑا، تو وارث پر بھی کیا ہے، لازم ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا، اگر والدین دودھ چھڑانا چاہیں 2 سال سے پہلے باہمی اتفاق سے اور باہمی مشورے سے تاکہ بچے کی مصلحت ظاہر ہو جائے، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں اس سلسلے میں۔ اور اگر تم چاہو، یہ خطاب ہے آبا کو، باپوں کو، کہ تم دودھ پلاؤ، اور اگر تم چاہو، یہ خطاب ہے باپوں سے، کس سے، بچے کے والد سے، اور اگر تم چاہو، یہ خطاب ہے بچے کے والد سے کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولادوں کو،
والدہ کے علاوہ کسی دوسری انا سے، مراض یا مراض دودھ پلانے والیاں، غیر الوالدات والدہ کے علاوہ، تو والدہ کے علاوہ دوسری دودھ پلانے والیوں سے اگر تم دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی حرج نہیں، جب تم ان کے سپرد کر دو وہ چیز جو تم ان کو دو، یعنی جو تم ان کو دینا چاہو ان عورتوں کو دے دو اجرت، بالمعروف ہے بھلے طریقے سے، کتیب النفس سے خوش دلی کے ساتھ، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور تم میں سے جو مر جائیں اور چھوڑ دے اپنی بیویوں کو تو وہ انتظار کریں، اپنے نفس کو روکے رہیں، ان کے مر جانے کے بعد نکاح سے 4 مہینہ 10 دن، عشرن کے بعد، عشرن کی تفسیر، عشرن کے بعد کیا لکھا؟ من اللیالی، کیا ہے؟ رات لکھا، دن نہیں لکھا۔ 4 مہینہ 10 دن بولا جاتا ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ 4 مہینہ 10 رات ہو گیا نا۔ تو رات اس لیے ذکر کیا کہ رات کا قمری تاریخ میں رات اصل ہے، دن اصل نہیں ہے۔ قمری تاریخ میں کیا ہے؟ رات اصل ہے اور دن فرع ہے نا، رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے، تو رات اصل ہے اور دن اصل نہیں ہے۔ شمسی کیلنڈر میں دن اصل ہے، رات اصل نہیں ہے، لیکن قمری کیلنڈر میں رات اصل ہے اور دن اصل نہیں ہے، لہذا چاند نکلے ایک تاریخ شروع، چاند نکلے اور ایک تاریخ شروع۔ صرف عرفہ کا دن ایسا ہے کہ عرفہ کے دن کا دن جو ہے وہ رات کے تابع ہے، کس کے؟ عرفہ کا دن جو ہے وہ عرفہ کا دن جو ہے اس کے لیے ڈبل رات ہے، کیا ہے؟ ڈبل رات ہے کہ پہلی عرفہ 9 تاریخ سے پہلے جو رات آئی ہے، 9 کی صبح سے پہلے والی جو رات ہے وہ رات بھی عرفہ کی ہے، اور 9 کے بعد جو رات آئے گی 10 کی وہ بھی کیا ہے؟ عرفہ کی ہے۔ تو گویا کہ صرف عرفہ ایسا دن ہے کہ وہاں دن کے تابع رات ہوگی، ایک رات صرف، اگلی رات کیا ہے؟ اگلی رات۔ پچھلی عرفہ کا جو 9 تاریخ کا دن ہے وہ رات کے تابع ہے، لیکن 9 تاریخ گزر جانے کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ دن کے تابع ہے۔ تو سال میں ایک ہی رات ایسی ہے جو دن کے تابع ہے، بقیہ تمام راتیں اصل ہیں، دن ان کے تابع ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے انہوں نے رات نکالا، سمجھا کہ رات اصل ہے۔ تو فرمایا کہ 4 مہینہ 10 رات ہے، اور یہ غیر حاملہ میں ہے، کس میں؟ اور جہاں تک حاملہ کی عدت کا سوال ہے تو ان کی عدت یہ ہے کہ اپنا حمل جن دیں، آیت طلاق کی وجہ سے، آیت طلاق کے ذریعے سے یہ حکم ثابت ہے۔ اور باندی کی عدت نصف ہے حدیث کے مطابق، اور جب وہ اپنی عدت کو گزار لیں، ان کی عدت ختم ہو جائے یا ان کے انتظار کی مدت گزر جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اے اولیاؤں، اے ولیوں، اس صورت میں جو اختیار کریں اپنے ذات کے متعلق، یعنی زیب و زینت اختیار کرنا اور نکاح کی پیشکش وغیرہ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ بالمعروف شرعاً، معروف طریقے سے یعنی شرعی طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو سے باخبر ہے، یعنی باطن کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ظاہر کو بھی، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس صورت میں جو تم پیشکش کرو، سمجھا، اشارے کنائے میں نکاح کی، کس کو؟ متوفی عنہا زوجہا کو، یعنی جن کا شوہر مر جائے ان کو عدت کے دوران، جیسے کہ انسان کا کہنا مثال کے طور پر کہ واقعی آپ خوبصورت ہیں اور آپ کے جیسا کون پائے گا، اور بہت سارے لوگ آپ کے سلسلے میں رغبت کرنے والے ہیں، اور یا تم چھپاؤ اپنے جی میں ان سے نکاح کا ارادہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کو ذکر کر دو گے پیشکش کے ذریعے سے، اور تم صبر نہ کر پاؤ گے، رک نہ پاؤ گے ان سے، لہذا تمہارے لیے اس نے اشارے کنائے کو مباح کر دیا کہ اشارے کنائے میں تم نکاح کی پیشکش کر سکتے ہو۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن تم ان سے وعدہ وعید نہ کرو خفیہ طریقے سے، مگر یہ کہ تم درست بات کہہ دو کہ جو شرعاً جائز ہے، مشہور ہے، یعنی اشارہ کنایہ تم کو اس کا اختیار ہے، اور تم نکاح کے ارادے کو پختہ نہ کرو حتیٰ یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ کیا ہے، یہاں تک کہ کتاب پہنچ جائے، یعنی مدت پوری، لکھی ہوئی مدت کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے، یہاں تک کہ لکھی ہوئی عدت جو ہے وہ گزر جائے، بہیں طور کے ختم ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے جی میں ہیں، یعنی عزم وغیرہ، اور تم اس سے بچو، وہ تم کو سزا دے گا اگر تم نے ارادہ کر لیا، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے اور بردبار ہے۔
سزا میں تاخیر کر کے سزا کے مستحق سے.